دوستو، آج میں آپ کو پبلک دانشور کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا۔ پبلک دانشور جدید دور کی پیداوار ہے، جب جمہوری روایات کا پھیلاؤ ہوا، چھاپے خانے کے کتابیں چھاپنا شروع کیں، پبلشرز کے ادارے قائم ہوئے، کتب خانے بنے، کتب خانوں کے ساتھ ہی کتابوں کی دکانیں بھی قائم ہوئیں اور ادیبوں، شاعروں، داستان گویوں کی مجلسیں بنیں، جہاں پر بحث و مباحثے ہونے لگے، عوامی مشاعرے جو تھے ان کی ابتدا ہوئی۔ تو اس کی وجہ سے اب تک دانشور جو دربار کی سرپرستی میں قید تھا، وہ دربار سے چھوٹا اور آزاد ہو کر اس نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ لہذا مغل زوال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب مغل دربار سرپرستی سے محروم ہو گیا اور وہ سرپرستی نہیں کر سکا، تو ادیب، شاعر اور داستان گو اور آرٹسٹ یہ اپنے اپنے قصبوں میں چلے گئے، اور اب درباری کلچر کی جگہ ایک قصباتی کلچر جو ہے وہ پیدا ہوا، جس کا تعلق عوام سے تھا۔ چونکہ یہ عوام میں رہتے تھے، اس لیے جو بھی لکھتے تھے اب کسی بادشاہ یا حکمراں طبقوں کے لیے نہیں، بلکہ متوسط طبقے اور عوام کے لیے لکھتے تھے۔ یہ بڑی زبردست تبدیلی تھی جو ہندوستان کے اندر واقع ہوئی، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس 18ویں صدی کے اندر یا 19ویں صدی کے شروع کے اندر جو تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے وہ مورخ کوئی درباری مورخ نہیں تھے، بلکہ وہ عوامی مورخ تھے جن کا تعلق متوسط طبقے سے تھا۔ یہ بادشاہوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں، یہ امراء کی عیاشیوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ اب انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے اور یہ اپنی جگہ آزاد ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں جب فرخ سیر حکومت میں آیا ہے، تو اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جو بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا وہ اپنے سال جلوس پر سونے یا چاندی کے سکے جاری کرتا تھا۔ تو ہندوستان کے شاعر جو تھے انہوں نے اس پر، چونکہ ہندوستان کی حالت بڑی خراب تھی، مہنگائی تھی، غربت تھی، مفلسی تھی، تو اس وجہ سے ان حالات کو دیکھتے ہوئے مطلب کہ جعفر زٹلی نے، جو مزاحیہ شاعر تھے، انہوں نے کہا فرخ سیر سے کہ آپ سونے اور چاندی کے سکوں کے بجائے بہتر یہ ہے کہ مونگ اور مٹر کے دانوں پر اپنا سکہ ضرب کرائیں، کیونکہ آپ کی حیثیت جو ہے اب تو یہی رہ گئی ہے۔ اس پر فرخ سیر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے جعفر زٹلی کے قتل کا حکم دے دیا، اور ایک طرح سے یہ وہ پبلک دانشور تھے پہلے جنہوں نے اپنی آزاد خیالی اور اپنی تنقید کے باعث اپنی جان قربان کر دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا اہم شاعر جنہوں نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا وہ نذیر اکبر آبادی تھے۔ نذیر اکبر آبادی کسی دربار کے اندر نہیں گئے، اور نہ ہی کبھی کسی امیر یا کسی دولت مند کی سربراہی انہوں نے قبول کی۔ یہ بچوں کو پڑھاتے تھے، اسی سے ان کا گزارا ہوتا تھا، اور یہ جو بھی شاعری کرتے تھے اس کا تعلق عوام کے مسائل سے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ شعر آشوب لکھے جاتے تھے۔ شعر آشوب میں شاعر اپنے شہر اور اپنے زمانے کے جو حالات تھے ان کا نقشہ کھینچتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جو شعر آشوب لکھا ہے اس میں کاریگروں، مزدوروں اور معماروں اور ان دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کی بیکاری، فاقہ زنی کے واقعات کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ حالات کیا ہو گئے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان غریبوں کو۔ وہ ان کا شعر آشوب اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور دیکھا جائے تو عوامی تاریخ کا ایک اہم ماخذ بھی ہے۔ چنانچہ یہ پبلک انٹلیکچوئلس کا یا پبلک دانشور کا یہ سلسلہ جو شروع ہوا تھا، یہ ہم برطانوی عہد میں بھی دیکھتے ہیں کہ برطانوی عہد میں آنے کے بعد یہاں بھی ایسے دانشور پیدا ہوئے جنہوں نے کلونیلزم کی مخالفت کی،
اور اس کے خلاف عوام کی جو جذبات تھے ان جذبات کا اظہار کیا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب 1930 کی دہائی کے اندر ترقی پسند مصنفین کی ابتدا ہوئی۔ ترقی پسند مصنفین اس لحاظ سے ایک اہم تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے، کیونکہ انہوں نے اردو ادب کے رجحانات کو بدل کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے ادیب اور شاعر یا دوسرے آرٹسٹ جن کا تعلق مطلب کہ تھا کہ ادب کو ادب ہی رہنا چاہیے، اس میں عوامی مسائل کو نہیں لانا چاہیے، لیکن انہوں نے عوامی مسائل کو اپنے ادب کا حصہ بنایا اور عوامی مسائل کے اوپر افسانے بھی لکھے، کہانیاں بھی لکھیں، ناول بھی لکھے اور ساتھ ہی ساتھ مضامین بھی لکھے۔ اور یہ ایک بہت اہم تبدیلی تھی جس نے ہندوستان میں خاص طور سے دوسرے زبانوں کے ادب کو بھی متاثر کیا، جس میں ہندی زبان کا ادب یا تیلگو یا ملیالم زبانوں کے ادب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور خود انگریزی میں بھی جو چیزیں لکھی گئیں مطلب کہ اس کے اندر اب عوامی جھلک جو ہے وہ آنے لگی۔ تو یہ ہے کہ جو پبلک دانشور ہوتا ہے اس کا جو اہم کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریاست جو بھی ظلم و ستم کرتی ہے یا ریاست جو پابندیاں لگاتی ہے ان پابندیوں کے خلاف آواز اٹھائے اور آزادی کی بات کرے کہ عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اپنی تخلیقات کا استعمال جو ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو اہم کام ہے پبلک دانشور کا وہ یہ ہے کہ خود مطلب کہ معاشرے کے اندر جو قدامت پرستی ہے اور معاشرے کی اکثریت جو فرسودہ روایات میں جکڑی ہوئی ہے اور جو ہر نئی چیز کی مخالف ہے اور جو کسی تمام راستوں کو بند کیے ہوئے ہے، وہ اس رویے کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور معاشرے کی اکثریت کے بھی خلاف ہو۔ لہذا پبلک دانشور نہ صرف ریاست سے لڑتا ہے بلکہ پبلک دانشور جو ہے معاشرے کی اس اکثریت سے بھی لڑتا ہے جو قدامت پرستی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ اس کی دوہری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر پبلک دانشور کو ذاتی طور پر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اسے ظاہر ہے اپنی ذات کا تو ذات میں تو کوئی منافع نہیں ملتا، وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے تو کوئی تخلیق نہیں کرتا ہے، وہ تخلیق کرتا ہے عوام کے ذہن کو بدلنے کے لیے، لیکن وہ اپنی ذات کی قربانی دے کر اور اپنی تخلیقات کی قربانی دے کر کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے ذہن کو بدلے تاکہ معاشرہ قدامت پرستی سے نکل کر ترقی کے راستے کے اوپر آئے۔ تو یہ پبلک دانشور کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان میں کتنے پبلک دانشور ہیں، ہندوستان میں کتنے پبلک دانشور ہیں جو اس اہم کام کی ذمہ داری کو سنبھالے ہوئے ہیں۔